ہمارا 5واں پوائنٹ جو ہے، ہم اہل سنت ہیں۔ اہل سنت کا مطلب ہے صراط مستوی، اہل سنت کا مطلب ہے صراط مستقیم، اہل سنت کا مطلب ہے راہ اعتدال، اہل سنت کا مطلب ہے صراط وسط، اہل سنت کا مطلب ہے درمیانہ راستہ۔ ہمارے یہاں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، ہماری ایک آنکھ صحابہ ہیں، دوسری آنکھ اہل بیت اطہار ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اہل بیت اطہار کے آپ دیکھیے، کوئی آدمی اپنے آپ کو اگر سنی کہلائے اور صحابہ کے اوپر اگر وہ طعن و تشنیع کرے تو اس کے اندر رفض ہے، اور آپ نے آپ کو اگر سنی کہلائے اور اہل بیت اطہار کے خلاف بکواس کرے تو اس کے اندر ناسبیت ہے۔ ہم ناسبیت کو بھی روز کے رکھیں گے، رافضیت کو روز کے رکھیں گے۔ مسلک اہل سنت کل بھی زندہ باد، آج بھی زندہ باد۔ ہر صحابی نبی تکبیر، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ رسالت۔ اور پھر میں آپ سے عرض کروں، قرآن حکیم سمجھنے کے لیے حدیث پاک کا ہونا ضروری ہے، اور حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے ائمہ مجتہدین کے فہم کا ہونا ضروری ہے۔ حدیث کے معنی و مفاہیم وہی صحیح ہیں جو امام اعظم نے بتائے، امام شافعی نے بتائے، امام محمد بن حنبل نے بتائے، حضرت امام مالک نے بتائے، امام قاضی ابو یوسف نے بتائے، امام محمد نے بتائے ہیں، ائمہ مجتہدین نے بتائے ہیں، فقہاء اسلام نے بتائے ہیں۔ اس وجہ سے ائمہ مجتہدین کے دامن کے ساتھ وابستہ رہنا بھی ضروری ہے۔ یہ ہمارا چھٹا پوائنٹ ہے۔ اور اس کے بعد مسلمانوں، خدا را آج کتنی ٹینشن ہے ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر، آج کتنا اختلاف ہے ہمارے سماج کے اندر۔ بیوی شوہر کا اختلاف، باپ بیٹے کا اختلاف، ماموں بھانجے کا اختلاف، چھوٹے بڑے کا اختلاف، گاؤں کے ہر فرد کا اختلاف، شہر کے ہر فرد کا اختلاف۔ اللہ کا واسطہ ہمیں اختلاف نہیں کرنا ہے۔ سب کو اکٹھا ہونے کے بعد میرے رب نے جو ہمیں ٹائٹل عطا فرمایا ہے، ہوا سماکم المسلمین، اس پاک پروردگار عالم نے ہم سب کا نام مسلمان رکھا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، اور سیسا پلائی ہوئی دیواروں کی طرح ہمیں رہنا ہے۔ اختلاف انتشار کو اپنے معاشرے اور اپنے سماج سے دور رکھنا ہے۔ اب یہ علماء کے لیے بھی ضروری ہے، عوام کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایسی کوئی کمزور بات، ایسی ضعیف بات نہ سوشل میڈیا پہ کرنے کی اجازت ہے، نہ معاشرے و سماج کے اندر کرنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے اختلاف اور انتشار ہو۔ الحمدللہ ہم کل بھی متحد تھے، ہم آج بھی متحد ہیں، اور یہی ہماری تنظیم جماعت اہل سنت کا ہر ایک کے لیے پیغام ہے۔ اور سنیے، اس تعلق سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا رہنمائی کی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث میں آپ کے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال علیہ السلام۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو بڑا چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا اور جو چھوٹا بڑے کی عزت نہیں کرتا، وہ سچا پکا مسلمان نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر لڑائی کے لیے دونوں آمنے سامنے ہو جائیں، لا محالہ ایک چھوٹا ہوگا ایک بڑا ہوگا۔ جو بڑا کبھی یا تو رتبے میں ہوگا، یا عمر میں ہوگا، یا علم میں ہوگا، یا فضل میں ہوگا، یا کمال میں ہوگا۔ بڑا چھوٹے پہ اگر شفقت کرے، چھوٹا بڑے کی عزت کرے، اللہ کی عزت کی قسم، حضور کی اس ہدایت کی بنیاد پہ ہمارے معاشرے سے اختلاف ختم ہو کر کے یہ اتحاد اور اتفاق کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ تعلیم مصطفیٰ کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر خدا را، آج چھوٹے چھوٹے اختلاف ہوتے ہیں، چگلی مارتے ہیں جا کر کے، چگلی کرتے ہیں جا کے تھانے میں، کچہری میں، کورٹ میں، وکیلوں کو پیسہ دیتے ہیں، پولیس کو پیسہ دیتے ہیں، اور پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں۔ اور کتنے لوگوں کے مکان بک گئے، دکانیں بک گئیں، زمینیں بک گئیں، کنگال ہو گئے، مانگنے پہ آ گئے، صرف ان مقدمات کی بنیاد پہ۔ ہمیں مقدمات دور کر کے اتفاق اور اتحاد سے رہ کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ ہمارا 8واں پوائنٹ تھا۔ اور 9واں پوائنٹ، خدا را، ہم سارے کے سارے خطا کار ہیں۔ ہم میں کون ہے جو فرشتہ ہے؟ ہم میں سے فرشتہ کوئی نہیں۔ ہم گنہگار بھی ہیں، ہم سیاکار بھی ہیں۔ گناہ ہمارا ہار ہے، گناہ ہمارا زیور ہے۔ اولاد آدم سے گناہ ہو سک جاتا ہے، لہٰذا اگر کسی سے بھی گناہ ہو جائے تو ہمیں گناہ سے نفرت کرنی ہے، گنہگار سے نہیں۔
کس سے نفرت کرنی ہے؟ گناہ سے نفرت کرنی ہے، گنہگار سے نہیں نفرت کرنی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی اگر غلطی ہو جائے، معاشرے میں ہو جائے، سماج میں ہو جائے، بیٹا غلطی کرے باپ کو معاف کر دینا چاہیے، باپ سے خطا ہو جائے بیٹے کو معاف کر دینا چاہیے، بھائی سے غلطی ہو جائے دوسرے بھائی کو معاف کر دینا چاہیے، پڑوسی سے خطا ہو جائے دوسرے پڑوسی کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور جو بندہ مومن دوسرے کو معاف کر دیتا ہے خدا تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا 10واں پوائنٹ ہے، ہمارے معاشرے و سماج کے اندر انقلاب کسی یونیورسٹی سے نہیں آئے گا، کسی کالج اسکول سے نہیں آئے گا۔ یونیورسٹی کی رسپیکٹ ہے، کالج کی ہے، اسکول کی ہے، ہماری ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کی سب سے اہم چیز ہے۔ اور ٹیچر، استاد، لیکچرر، ماسٹر، پروفیسر یہ ہمارے معاشرے کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں۔ لیکن یاد رکھیے مسلم سماج کے اندر اگر انقلاب آئے گا تو مصطفیٰ کی درسگاہ مدرسے سے آئے گا۔ اب خدا کا واسطہ ان علماء کا ساتھ دو، ہر مدرسے کو یونیورسٹی کے اندر تبدیل کرنے کی کوشش کرو، ہر مدرسے کو خود کفیل کرو۔ اور یہ مسئلہ بھی میں علماء کی زبانی بتا دیتا ہوں، آپ جس بزرگ کی نیاز دیں، نیاز دینا جائز ہے۔ اور نیاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیاز ہوتی ہے اللہ کے واسطے۔ کس کے واسطے ہوتی ہے؟ بولو کس کے واسطے ہوتی ہے؟ اللہ کے واسطے۔ اور بزرگ کے ایصال ثواب لنگر کے اندر پیسہ دے دیا جاتا ہے جسے رفائی کام ہوتے ہیں۔ اور کسی بزرگ کے نام کے اس کے ایصال ثواب کے لیے اگر اللہ کی نیاز آپ نے مانی ہے، سب سے بہتر اگر اس کا کوئی مستحق ہے تو اسلامی مدرسے ہیں۔ اسلامی مدرسوں میں دو، یہ اسلامی مدرسے مضبوط بھی ہوں گے، آپ کی نیاز ادا بھی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو خوشخبری سنا دوں، ہم نے ضلع پونچھ کے اندر الحمدللہ سارے علماء نے مل کر کے مدارس اہل سنت بورڈ بنا دیا اور چلا بھی دیا ہو، اور ششمائی کا امتحان بھی اس کے بینر تلے ہو گیا ہے۔ اسے مضبوط کرنا ہے، آگے بڑھانا ہے، اور ہمارے قابل ترین عالم دین اور خطہ پیر پنجال کی شان آن بان حضرت مولانا مفتی سکندر حیات خان مصباحی الازہری کو اس کا ڈائریکٹر ہم نے بنایا ہے، اور باقی ایک لائق فائق ٹیم ان کے ساتھ موجود ہے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھے گا۔ اس کے بعد ہمارا 11واں پوائنٹ یہ ہے، اللہ کا واسطہ اپنی اولاد کو آپ پڑھاؤ، آئی ایس بناؤ، آئی ایس پی ایس بناؤ، کے ایس بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جو چاہتے ہو بناؤ۔ لیکن ایک بیٹے کو اگر آپ نے بیٹے کو نہیں بنا سکتے، آپ نے خاندان کے ایک بیٹے کو، خاندان کا نہیں تو برادری کا، برادری کا نہیں تو آپ نے وارڈ اور آپ نے علاقے کا ایک بیٹے کو نکال کر کے مصطفیٰ کے دین کا عالم بناؤ، اس سے انقلاب آئے گا۔ آپ اگر یہ سمجھیں بہار کا آدمی آئے گا انقلاب لائے گا، یو پی کا آدمی آئے گا انقلاب لائے گا، بنگال، اڑیسہ اور کیرلا کا آدمی آ کر کے انقلاب لائے گا، یہ ہماری اور آپ کی غلط سوچ ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے اور اپنے سماج کے اندر، ہر برادری، ہر خاندان کے اندر، ہر گھر کے اندر ایک عالم دین تیار کرنا پڑے گا۔ ہمارے لوکل علماء تیار ہوں گے تب جا کر کے خطہ پیر پنجال اور جموں کشمیر کے اندر اسلامی انقلاب آئے گا، تو یہ بھی ضروری ہے۔ اور ہمارا 12واں پوائنٹ یہ ہے، زمینی آسمانی مصیبتیں آ جاتی ہیں اور کوئی پتہ نہیں مصیبت کہاں بیٹھی ہو۔ اس وقت سیلاب زدگان سب سے زیادہ متاثر ہمارا جموں شہر ہوا، اور کم سے کم جموں والوں کو پتہ لگا ہوگا نا کہ ہمارے پونچھ کے ساتھ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ بہرحال پنجاب والے، جموں والے ہم ان کے دکھ میں، ان کے درد میں برابر کے شریک ہیں، اور ابھی ہماری ٹیم آپ کے پاس آئے گی، بھرپور طریقے سے ان کا تعاون کرنا ہے تاکہ ہم سیلاب زدگان کی بھی ہم مدد کر سکیں۔ ہمارا 13واں پوائنٹ یہ ہے، خدا کا واسطہ ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ اگر فکر کرنی ہے تو آپ نے دین کی کرنی ہے، اسلام کی کرنی ہے، آپ نے مذہب کی کرنی ہے، اور مذہب کے اوپر استقامت یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس وجہ سے کچھ بھی ہو جائے مذہبی کسی تعلیم کے ساتھ کسی طرح کا کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہمارا جو 14واں پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اللہ کا واسطہ انقلاب کل بھی مسجد سے آیا تھا، انقلاب آج بھی مسجد سے آئے گا۔ آپ نے محلے کی مسجد، علاقے کی مسجد، گاؤں کی مسجد، شہر کی مسجد، بستی کی مسجد، ہر ایک مسجد کو آپ بھرو اور اپنے اماموں کا ساتھ دو۔ ہر جمعے آپ نے امام کے پاس آؤ، السلام علیکم کرو، اور کم سے کم 100 روپیہ اسے نذرانہ دو۔ ہر مقتدی آپ نے اوپر یہ فرض سمجھے یہ میرا امام ہے اور مجھے اپنے امام کا خیال رکھنا ہے، 100 روپیہ ہر جمعے آ کر کے دے،
اور 100 نہیں دے سکتا تو 50 نہیں دے سکتا 10، لیکن ضرور مصافحہ کرے اور اپنے امام کی خدمت کرے، اور یہ آپ اپنے امام کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تعالی امام دل جمی کے ساتھ دین کا کام کرے گا اور دین کا فروغ بھی ہوگا۔ اور اس کے بعد ہمارا 15واں پوائنٹ یہ ہے، اپنے گرد و پوش میں دیکھیں، اپنے اعزاء و اقربا کو دیکھیں، اپنے گاؤں اور علاقے کو دیکھیں، اپنی بستیوں کو دیکھیں، جہاں کوئی غریب آدمی ہو، جس کی شادی نہ ہو سکتی ہو، جس کا بچہ تعلیم حاصل نہ کر سکتا ہو یا کوئی پریشان ہو، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور یہ 15 پوائنٹ تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ 1500 سالہ جشن کے تعلق سے آپ سے شیئر کیے، اس کو یاد کر کے جانا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو اس سال ہمارے نوجوانوں نے، معززین شہر نے، ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ چشتی صاحب نے لاکھ روپیہ دیا ہے، سلیم صاحب نے بڑی محنت کی ہے، اور ہمارے آصف بھائی نے بڑی محنت کی، جھنڈو کا اہتمام کیا ہے، شہزاد صاحب نے لنگر کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان حضرات کو بہتر سے بہتر صلہ و جزا عطا فرمائے، اور بہت بڑا کام ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ تو ہم کہتے ہیں جس طریقے سے شہزاد صاحب نے اتنا بڑا کام کیا، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی اچھی کرے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں بہتر سے بہتر صلہ و جزا عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ہمارے جتنے شہر کے نوجوان ہیں انہوں نے دن رات ایک کیا ہے، اور پھر جماعت اہل سنت کو علماء ونگ، توجہ، اور جماعت اہل سنت کا یوتھ ونگ، اور جماعت اہل سنت کا لیگل ونگ، ان تمام حضرات دن رات ایک کیا ہے۔ آپ نے ان باقی اکابر کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ اور سینئر سٹیزن کے ساتھ، معززین شہر کے ساتھ مل کر کے اتنا بڑا کام کیا بھی جامعہ انوار العلوم وہاں کے طلبہ، اساتذہ، اسٹاف نے۔ تو اسی طریقے سے ان تمام حضرات نے بہت بڑا کام کیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے محترم ڈی سی صاحب نے، ایس ایس پی صاحب نے، اور اس کے بعد ایکسین جو ہیں ہمارے پی ڈی ڈی، اور اس کے علاوہ جتنے آفیسر ہیں انہوں نے مقدور بار ہمارا ساتھ دیا اور بہت اچھا کہا۔ اس وقت حالات کیسے تھے، اس کے باوجود بجلی کا، جنسٹ کا، ان سب کا انہوں نے اہتمام کیا۔ اور ہمارے جو محترم یہ غنی ٹینٹ ہاؤس ہیں، انہوں نے بہت بڑا کام ہر سال ان کا رہتا ہے۔ ہم ان تمام حضرات کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر صلہ و جزا عطا فرمائے۔ اور ہم آج کے اس عظیم الشان اسٹیج سے دارالعلوم عزیزیہ اہل سنت ہورمی ڈکی، جامعہ مدینۃ الاسلام سیڑھی چوہانا، اور مدینۃ العلوم چنڈک، دارالعلوم نعیمیہ عمر کالونی، اور ہمارا مرکز جامعہ انوار العلوم، انوار الاسلام، اور مالٹی میں دارالعلوم اہل سنت پنجتن پاک، اور جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کا، اور مدرسہ کنز الایمان منگناڑ، ان تمام حضرات نے بہت زیادہ ہمارا ساتھ دیا، انہوں نے میلاد ریلی کو کامیاب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بہتر سے بہتر صلہ اور جزا عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آج کے جلوس کے حوالے سے، آج کا ہمارا جو جلوس تھا، یعنی مدانہ، سیڑھی چوانا، سیڑھی خواجہ، شیندرہ، کلائی، اس علاقے کے جلوس کی قیادت حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب، حافظ محمد عارف صاحب کر رہے تھے، اور کھنیتر کا جلوس، اور اسی طریقے سے یہ پینچ کا اور سلوتری کا، جس کا مولانا مدثر صاحب، مولانا امین صاحب، اور مولانا امتیاز صاحب، اور قاری رفیق صاحب، یہ اپنے پورے قیادت کے اندر لے کر کے آئے۔ اجلاس سلوتری وغیرہ کا یہ حضرت مولانا مفتی نور حسین صاحب اور مولانا اجلاس کے امام صاحب آصف صاحب، اور یہ ان لوگوں کی قیادت کر کے لائے۔ اور اسی طریقے سے پار سے مولانا دلاور صاحب ہیں، شوکت صاحب ہیں، اور مولانا عبدالصبور صاحب ہیں، مفتی شبیر صاحب ہیں، یہ لوگ پار والے اس کی قیادت کر کے لائے۔ اور ادھر چنڈک وغیرہ سے مولانا مقصود صاحب ہیں، اور پھر آگے بہت بڑا جلوس حضرت مولانا قاری آفتاب صاحب، اور اس کے بعد حضرت مولانا قاری آفتاب صاحب، حضرت مولانا قبلہ صاحب سجادہ پیر سید فدا حسین صاحب، اور اسی طریقے سے یہ دگوار وغیرہ سے مولانا ریاست صاحب، اور اسی طریقے سے اس علاقے سے کنکوٹ وغیرہ سے، اور یہ سارے مبلغین دعوت اسلامی، اور بہت سے حضرات، کسی کا نام رہا تو نہیں گیا، اور یہ جتنے علماء کرام ہیں یہ جلوس لے کر کے آئے۔ ہم ان تمام حضرات کا استقبال کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیا بھی اچھی کرے اور ان کی آخرت بھی اچھی کرے۔ حضرات گرامی، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا 1500 سالہ یہ میلاد شریف کے تعلق سے 15 پوائنٹ آپ حضرات کو دیے ہیں، انہیں یاد رکھنا ہے، پورے سال ان کے اوپر عمل کرنا ہے، اور دین کی بہاریں نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے اوپر عمل کرنے میں ہے، اور ساری دنیا کا امن نبی پاک
علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے میں ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو بے چینی ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، آج ایک دوسرے کا حق مارا جاتا ہے، دبایا جاتا ہے، چھینا جاتا ہے اور اس کی لوٹ کسوٹ ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی اگر اس ایک حدیث پہ عمل کیا جائے، فاتو کل ذی حق حقہ، ہر ایک حق والے کو حق دے دو، پوری دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔